السلام علیکم ناظرین، پولیس فائل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسیٰ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے ایپیسوڈ پر۔ آج کی پولیس فائل میں شامل ہے، وہ تو سپارہ پڑھنے گئی تھی، بورے والا ڈسٹرکٹ بہاڑی سے آیا ایک معصوم بچی کا کیس۔ جب گھر کا سائیں نہیں ہوتا، آدمی رہ جاتا ہے قسمت کو روتا۔ پولیس فائل ٹیم کی محنت رنگ لائی، پولیس نے مجرم پہ 302 لگائی۔ گلگت کی شبانہ اختر کیس میں آئے کون سے نئے موڑ، دیکھیے کیس کا فالو اپ۔ آئے خط اور پیغام ایس پی موسیٰ کے نام۔ بورے والا کی آبادی میں رہنے والی ایک بیوہ عورت کی حافظہ بیٹی قرآن پڑھ کر واپس آ رہی تھی کہ ایک سانحے سے دوچار ہو گئی۔ یہ ہے آج کی پولیس فائل میں دکھایا جانے والا کیس۔ ضلع وہاڑی کی تحصیل ہے بورے والا، جہاں کی زمین زرخیزی میں اپنی مثال آپ ہے۔ بورے والا کا علاقہ ہے حافظ ٹاؤن۔ اسی کی بستی یعقوب آباد میں رہتی ہے اپنے 4 بچوں کے ساتھ صدیقہ بی بی، جس کے شوہر کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ صدیقہ بی بی کا بڑا لڑکا محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتا اور شکر بجا لاتا تھا۔ ان کی ماں صدیقہ بی بی اپنی 12 سالہ بیٹی آسمہ کو حافظ قرآن بنانا چاہتی تھی، جس کے لیے آسمہ قریب کی بستی میں اپنے نانا کے گھر جاتی اور درس قرآن حاصل کرنے کے بعد واپس گھر لوٹ آتی۔ 28 جون 2011 کی دوپہر 3 بجے درس کے بعد آسمہ اپنے نانا کے گھر سے اپنے گھر آنے کے لیے نکلی، مگر گھر نہ پہنچی۔ اس کی ماں نے بڑے بیٹے کو اپنے والدین کے گھر آسمہ کا پتہ کرنے بھیجا، مگر پتہ چلا وہ نانا کے گھر سے 3 بجے دوپہر اپنے گھر جا چکی ہے، جس کے بعد آسمہ کا بڑا بھائی اور ماموں اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں وفاق کے زیر نگرانی چلنے والے فلاحی ادارے کے قریب آسمہ پڑی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے کر پہنچے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا، جہاں ہوش میں آنے کے بعد آسمہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ ایک منڈے نے آ کے میرا بالوں کھچیا تے مینوں پھاڑ کے اندر لے گیا کھچ کے تے پانی کا گلاس پایا انہوں نے تے محبت پور سارے کیمرے تینوں نے زیادتی کی۔ آسمہ کو زبردستی نشہ آور مشروب پلانے کے بعد ملزمان نے مل کر اس معصوم کو اپنی نفسانی تسکین کا ذریعہ بنایا۔ بے ہوش ہونے کے بعد سرکاری تنظیم کے اس دفتر سے نکال کر باہر پھینکا اور فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع فوراً پولیس تھانہ سٹی بورے والا کو دی گئی، جہاں 542/11 کے تحت FIR درج کر کے آسمہ کو میڈیکل کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ مگر آسمہ کو جب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بورے والا لے جایا گیا تو ڈاکٹر سعدیہ اسلم نے رات 12 بجے آسمہ کی میڈیکل رپورٹ نل کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دی۔ یہ ہے رپورٹ کو نل کرنے والی ڈاکٹر سعدیہ، کیونکہ نامزد ملزمان میں ایک تھا محافظ پولیس کا اہلکار رانا حنیف عرف عمیر، دوسرا سرکاری انکم سپورٹ پروگرام کا ملازم بابر، جنہوں نے اس گھر میں آسمہ کو لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ غربت کی ماری بیوہ ماں اپنی بیٹی کے دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے ایک درخواست لے کر کیس کی اہم شہادت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایڈیشنل سیشن جج بورے والا جناب اقبال خان کی عدالت میں پہنچی۔
جنہوں نے اس درخواست کی روشنی میں DHQ اسپتال وہاڑی کے MS کو میڈیکل بورڈ کے ذریعے آسما کا طبی معائنہ کرانے کا آرڈر کر دیا۔ اسی روز 7 جولائی 2011 کی رات 10 بجے صدیقہ بی بی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہیں سے اس نے دروازہ بجانے والے کا نام پوچھا جو ان کا کوئی جاننے والا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا 3-4 لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس کی بیٹی آسما جو صحن میں لیٹی تھی اسے اٹھایا، باہر کھڑے رکشے میں ڈالا اور اغوا کر کے لے گئے، جبکہ صدیقہ بی بی روتی چیختی رہ گئی۔ اگلے دن صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹی، وہ اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے واقعے کے گواہ محلے دار اکرم بھٹی کو ساتھ لے کر دوبارہ تھانہ سٹی بورے والا پہنچ گئی، جہاں کے SHO سب انسپکٹر طارق سالار نے مقدمہ درج کرنے کی بجائے صدیقہ بی بی کے ساتھ جانے والے گواہ اکرم بھٹی کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا۔ اصل ملزم تو پولیس والے ہیں جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ریپ کیا اور اسے کوئی پکڑتا ہی نہیں۔ اس اکرم بھٹی اس لیے پکڑا گیا کہ وہ اس بچی کا گواہ تھا اور واحد گواہ تھا، اور صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ وہ پولیس والے چاہتے تھے کہ اس کو تھریٹ کیا جائے تاکہ یہ بندہ بعد میں اس بچی کے حق میں بیان ہی نہ دے سکے۔ گواہ کے پکڑے جانے اور مقدمہ درج نہ ہونے کی وجہ سے صدیقہ بی بی کو ایک مقامی NGO کے توسط سے DPO وہاڑی کو ایک درخواست مقدمہ درج کرانے کے لیے دینا پڑی، جس کے نتیجے میں آسما کے اغوا کی FIR تھانہ سٹی بورے والا میں درج ہو گئی، مگر اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں FIR درج ہونے کی اطلاع ضرور پہنچا دی گئی۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ IG پنجاب پولیس کے واضح احکامات کے باوجود DPO وہاڑی نے ایک سب انسپکٹر طارق سالار کو تھانہ سٹی بورے والا کا SHO کیوں لگا دیا جبکہ اس کا فل انسپکٹر ہونا ضروری تھا؟ ہماری تحقیقات کے مطابق اسی سب انسپکٹر طارق سالار کے خلاف پہلے بھی رشوت لینے کے مختلف مقدمات اینٹی کرپشن وہاڑی میں درج ہیں۔ میری بیٹی اغوا کر لی، پھر میں اس تو بعد لے کے میری بیٹی 8-12 بجے اسٹیڈیم روڈ سے چڑھ گئے۔ اس طرح ملزمان کی جانب سے رہائی ملنے پر آسما کا میڈیکل کرانے کے لیے تھانے کے عملے کو لے کر آسما کا ماموں اور اس کی والدہ آسما سمیت DHQ اسپتال وہاڑی پہنچ گئے، جہاں MS نے اپنی نگرانی میں مزید 3 ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر آسما کے معائنے کے بعد ابتدائی رپورٹ جاری کر دی، مگر حتمی رپورٹ کے لیے DNA ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ جو ایشو ہے شاہد صاحب، اس میں آپ نے انکوائری چل رہی ہے، تفتیش بھی چل رہی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیکل بورڈ بنا تھا اس نے ابھی تک جو کلیئر کیا ہے انہوں نے فائنل اوپینین نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل بورڈ نے یہ لکھا ہے کہ جب کیمیکل ایگزامنگ کا رزلٹ اور DNA ٹیسٹ آ جائے گا، سویب کا ٹیسٹ آ جائے گا، رپورٹ آ جائے گی تو پھر میں فائنل اوپینین دوں گا۔ اس وقت تک پیرالل اس کے یہ تو تفتیش ہے، پیرالل انکوائری بھی چل رہی جو میں خود کر رہا ہوں۔ اب ایک جانب DNA کی رپورٹ کا انتظار ہے تو دوسری جانب اہل محلہ آسما کو انصاف دلانے کے لیے سراپا احتجاج ہیں، مگر کیا پولیس نے DNA کرانے کے لیے ملزمان کو اب تک متعلقہ محکمے میں پیش کیا ہے؟ پولیس کی ملی بھگت سے اب ملزمان آسما کے گھر والوں کو کچھ پیسے دے کر خاموش رہنے اور کیس واپس لینے کا مشورہ دے رہے ہیں، مگر آسما کی ماں اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا انصاف ہونا چاہیے، جنہیں میرے سے انصاف ہوا وزیر اعلیٰ صاحب، میں خود کچھ کر لوں گی۔ دوسری جانب SP انویسٹیگیشن ملزمان کی سزا بارے کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس میں گناہ گار ہوا، جس کا بھی قصور ہوا، وہ ضرور بھگتے گا، چاہے وہ پولیس ملازم ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ ہو، چاہے کوئی اور ہو۔
وہ ہر صورت میں اس کو سزا ملے گی، قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ محلے دار اب بھی گواہ کو کیس میں نامزد کر کے حوالات میں بند رکھنے کے بارے میں شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے اس کو، اس عورت نے جا کے بیان بھی دیا کہ وہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے۔ اکرم بٹی نے تو محلے کا ساتھ دیا۔ ایس پی موسیٰ ڈی پی او وہاڑی سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس کیس میں نامزد ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ مظلوم کو انصاف مل سکے۔ بریک کے بعد دیکھیے پولیس فائل ٹیم کی محنت رنگ لائی، پولیس نے مجرم پہ 302 لگائی۔ گلگت کی شبانہ اختر کیس میں آئے کون سے نئے موڑ، دیکھیے کیس کا فالو اپ۔ گلگت کی نرس شبانہ اختر کا کیس پولیس فائل نے پوری تفتیش کے ساتھ بھرپور انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کیس کا فالو اپ۔ شبانہ اختر جو آئی تھی اپنے گاؤں استور چونگرا کو چھوڑ کر گلگت کے پیرا میڈیکل اسکول میں نرس بننے، ایک حادثے سے دوچار ہو گئی تھی 11 جولائی 2011۔ پولیس فائل کی مکمل تحقیق کے بعد دنیا نیوز پر شبانہ اختر کا کیس آن ایئر کیا گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں شبانہ کیس کے پہلے حصے کا ریکیپ۔ پولیس فائل میں درج ہے ایک ایسا کیس جس نے پہنچائی گلگت کے مڈ وائفری اسکول میں کام کرنے والی ساری لڑکیوں کے دلوں کو ٹھیس۔ یہ تصویر ہے شبانہ اختر کی۔ شبانہ اپنے گاؤں استور چونگرا کو چھوڑ کر گلگت کے پیرا میڈیکل اسکول آئی تھی۔ یہاں اسے ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں ہاسٹل کی سہولت میسر نہیں تھی۔ پرائے دیس میں آئی شبانہ اختر 5 دیگر لڑکیوں کے ساتھ مڈ وائفری اسکول کے ہاسٹل میں ٹھہرا دی گئی۔ یہیں سے شروع ہوئی ایک ایسی کہانی جس میں لٹ گئی ایک لڑکی کی جوانی۔ سیکیورٹی سخت تھی اور ہاسٹل میں کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا، مگر اس ہاسٹل کی وارڈن جمیلہ ایک اور طرح کی خاتون بن گئی تھی، جس کی وجہ سے بن گئے تھے اس کے مبینہ طور پر ندیم عباس کے ساتھ غلط تعلقات، اور جمیلہ پوری طرح بگڑ گئی۔ اسی دوران ندیم کی نظر استور چونگر گاؤں سے آئی نرس شبانہ پر پڑی۔ شبانہ کا تعلق تھا پیرا میڈیکل اسٹاف کے ساتھ، اسی لیے ندیم کو آسان لگا اس پر ڈالنا ہاتھ۔ اس نے شبانہ کو قابو کرنے کے لیے رابطہ کیا جمیلہ سے۔ اگر جمیلہ ندیم کا کام نہ کرتی تو ہر وقت اس کی بلیک میلنگ سے ڈرتی، اس لیے اس نے دیا ندیم کا ساتھ شبانہ کو اس کا بنانے کے لیے۔ اس نے مبینہ طور پر بلیک میلنگ سے شبانہ کو ڈرایا، جس سے وہ مجبور ہو گئی اور اپنے ایمان سے دور ہو گئی۔ ایک دن ڈی ایچ کیو اسپتال میں کام کرنے والے ایک ملازم شفقت نے مبینہ طور پر گاؤں جوٹیال کی جانب جاتے ہوئے ندیم اور شبانہ کو دیکھا۔ اس نے ندیم کو سرزنش کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں کام کرنے والے دوسرے 2 ملازم جرار حسین اور اشفاق حسین شفقت کے دوست تھے۔ 12 مئی 2011 شبانہ کے موبائل فون پر ایک ایس ایم ایس آیا۔ میسج میں لکھا ہے
کہاں پہنچی ہو؟ کوئی شبانہ کو کہیں پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ اس ایس ایم ایس نے میسج بھیجنے والے کا تعلق جرار حسین سے جوڑا۔ شبانہ یہ ایس ایم ایس دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا جرار یا اس کا کوئی ساتھی یہ میسج کر رہا تھا؟ شبانہ گلگت میں تنہا تھی۔ اس کا بظاہر کوئی دشمن نہیں تھا۔ حالات جیسے بھی تھے اس کے لیے زیادہ برے نہیں تھے، مگر شاید ندیم کا نام لے کر کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا، کوئی بنانا چاہتا تھا اس کو ہوس کا شکار، اور ایک ایس ایم ایس کے ذریعے کر رہا تھا اس کا اظہار۔ اس نے اپنے باپ کو یہ ایس ایم ایس بھیجا: بابا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سید جرار اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مگر یہ میسج اس کے باپ تک نہ پہنچ سکا۔ میسج ڈیلیوری فیل ہو گئی۔ اس نے ندیم کو ایک ایک میسج دکھایا اور اپنا خوف بتایا۔ ندیم نے حیرت کا اظہار کیا۔ شبانہ کو اس نے ہاسٹل چھوڑا اور خود DHQ اسپتال کو دوڑا۔ جب اس نے موبائل شبانہ کا جرار حسین کو دکھایا اور ایک ایک میسج پڑھ کر سنایا تو جرار نے ندیم پر ہی الزام لگایا۔ ندیم اسپتال سے نکل گیا اور شبانہ کے بھائی افتخار کا نمبر ملایا اور کہا کہ شبانہ کی جان کو خطرہ ہے۔ خود کو اس نے ظاہر کیا شبانہ کا منہ بولا بھائی، اور اس طرح بات گھمائی۔ پروگرام پولیس فائل نے نہ صرف حقائق سے پردہ اٹھایا بلکہ گلگت بلتستان کے باسیوں، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ شبانہ کا کیس جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت کے لیے، اسپیشلی میرے لیے، ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں پیپلز پارٹی وومن ونگ گلگت بلتستان کی پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ تو اس طرح کا کیس جو ہے وہ اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ گلگت بلتستان جیسی علاقے میں کسی بچی کی خودکشی کا واقعہ، وہ بھی سیکچول ہیراسمنٹ کی وجہ سے جو سامنے آیا تھا، اس نے بلکہ پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں مطلب بہت گہرے نقوش اس طرح کے چھوڑے تھے کہ ایک منفی جو امیج بنتا جا رہا تھا گلگت بلتستان کا، اس پہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ لہٰذا صوبائی حکومت نے بھی اس کیس کو ایک چیلنج کی حیثیت سے لیا، اور اس کیس کو شروع میں انویسٹیگیشن جب ہو رہی تھی اس کو باقاعدہ خودکشی کا واقعہ قرار دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کو ری انیشیٹ کرنے میں، اس کو آخری اس پہ پہنچانے میں دنیا نیوز کا جو رول رہا ہے، ان کی ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں۔ شبانہ اختر قتل کیس جب سامنے آیا تو اس پر یہاں کے مقامی صحافیوں نے بھی کوششیں کی، لیکن جب پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس کا کہنا تھا کہ یہ دفعہ 174 کے تحت قتل بالسبب بتایا گیا، اور جو ڈسٹرکٹ ہسپتال گلگت کی جو ڈاکٹرز نے ایک رپورٹ دی تھی اس میں بھی اس کو خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بعد ازاں جب دنیا نیوز نے اس پر کام کیا، اس قتل کیس پر تحقیق کی، تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ شبانہ اختر کا باقاعدہ قتل ہوا تھا۔ اسی وجہ سے شبانہ کے والدین پہنچ گئے گلگت کی عدالت عظمیٰ میں اور پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیس پر دوبارہ تفتیش کی درخواست کی۔ چیف جسٹس جناب محمد نواز عباسی نے DIG انویسٹیگیشن امجد خان کو عدالت میں بلایا اور 2 ہفتوں میں کیس کے پوشیدہ حقائق سامنے لانے کا حکم سنایا۔ شبانہ اختر کیس کو سٹی تھانے سے منتقل کر دیا گیا۔ ورثا نے عدالت اپیلٹ کورٹ میں درخواست گزاری کہ ہماری بیٹی کو قتل کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات صحیح نہیں ہوئی ہیں، تحقیقات کی جائے۔ عدالت نے سومو ایکشن لیتے ہوئے جناب DIG کرائم صاحب کی نگرانی میں ایک اسپیشل ٹیم بنا کر اس کیس کی اصل میں تفتیش کرانے کے بارے میں ہدایت جاری کی، جس پر DIG کرائم صاحب نے DSP محمد ابراہیم اور میرے ساتھ ٹیم تشکیل دی اور ہم نے ندیم عباس کو جیل سے دوبارہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں نکالا اور اس سے ایک اہم انکشافات ہمیں دوبارہ ملے۔ مگر ندیم عباس شامل تفتیش کیسے ہوا؟ تو مجھے ندیم عباس مشکوک لگا اس میں، اور میسیجز اور اس نے جو خود کریٹ کیے تھے اور اسے جو موبائل برآمد ہوا تھا اور اس نے پھر مقتولہ کے بھائی اشتیاق کے ساتھ سدھیر بن کر کچھ باتیں کی تھی،
تو ان سے مجھے وہ مشکور لگا کہ ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے تو یہ خود ایسی میسیجز کیوں کر رہا ہے, ادھر سے اس کو خطرہ ہے, یہ کچھ اس قسم کی بات ہے. تو اس کو میں نے گرفتار کرایا. دیکھتے رہیے اس کیس کے آگے کا احوال ہم آپ کو بتائیں گے, مگر ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد دیکھیے پولیس فائل ٹیم کی محنت رنگ لائی. پولیس نے مجرم پہ 302 لگائی. گلگت کی شبانہ اختر کیس میں آئے کون سے نئے موڑ, دیکھیے کیس کا فالو اپ. بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے گلگت کیس کی. اس کیس نے آگے کیا رخ اختیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کا ریکیپ. مئی کی 13 تاریخ صبح سویرے شبانہ کی ایک ہاسٹل میٹ ڈائننگ ہال میں آئی تو اس نے پنکھے سے ایک لاش لٹکتے ہوئے پائی. کیا شبانہ نے خودکشی کر لی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے اس کی جان لی تھی. ندیم کو جب شبانہ کی موت کی اطلاع ملی تو وہ شبانہ کا موبائل لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا. اس نے کہا کہ شبانہ نے یہ ٹیلی فون اسے دیا تھا تاکہ اس کے حقیقی بھائی تک پہنچا دیا جائے. جرار اور اس کے دوستوں کے نام بتائے, مگر کیا جرار اور اس کے دوست یار ہی تھے شبانہ کی موت کے ذمہ دار؟ مگر شبانہ کا باپ دولت علی میڈیکل رپورٹ سے متفق نہیں ہے. ندیم جس نے اپنے آپ کو منہ بولا بھائی ظاہر کیا تھا, مبینہ طور پر شبانہ کا بلیک میلر نکلا. ندیم کے شبانہ کو بلیک میل کرنے کے مبینہ اعتراف میں اس کے قتل کا اعتراف شامل نہیں تھا. کیس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. کیا اس نے ندیم کی وجہ سے خودکشی کی, یا جرار اور اس کے دوست اس سے زیادہ چالاک بلیک میلر تو نہیں؟ پولیس فائل کی تحقیق میں یہ خودکشی نہیں, قتل کا کیس محسوس ہوتا ہے. کمرے کی چھت جس میں شبانہ پنکھے سے لٹکتی ہوئی پائی گئی زیادہ اونچی نہیں ہے, چنانچہ میز کی سطح سے لے کر پنکھے کے پروں تک کا درمیانی فاصلہ ہے قریباً 4.5 فٹ. شبانہ کا قد ہے قریباً 5 فٹ. یہ فاصلہ لٹک کر خودکشی کرنے والے کے لیے مناسب فاصلہ نہیں. آدمی لٹک کر اس وقت مر سکتا ہے جب پیروں کے نیچے کوئی چیز نہ ہو اور بدن کا سارا زور گردن پر پڑ جائے. شبانہ کے خودکشی کیس میں ایسا نظر نہیں آتا. انویسٹیگیشن ونگ نے ندیم عباس کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا تھا. یہ کیس رجسٹر ہوا تھا سٹی تھانہ میں کہ ایک خودکشی کے سلسلے میں پہلے 174 کی کارروائی ہو گئی. ازاں بعد جو ہے ندیم عباس کی ایک رپورٹ پر مقدمہ 322 ہوا. اس پر وہ ندیم عباس ملزم کو سٹی تھانہ والوں نے جوڈیشل منتقل کر دیا. ریمانڈ کے دوران انویسٹیگیشن ٹیم کی تفتیش کام آئی اور ندیم نے شبانہ اختر کے قتل کی کہانی سنائی. شبانہ اختر ندیم کی چال بازی کو سمجھ گئی تھی اور اس نے اپنی عزت نیلام ہونے سے بچانے اور اس کے مکر و فریب سے نجات لینے کے لیے ندیم کو دھمکی دی کہ وہ جائے گی اور پولیس کو ساری کہانی بتائے گی. اس کہانی میں ندیم اکیلا نہیں تھا, ساتھ میں پھنستی تھی ہاؤس وارڈن جمیلہ بھی. چنانچہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکالنے کی خاطر ندیم جمیلہ کی مدد سے ہاسٹل پہنچا اور ایک بند کمرے میں جمیلہ اور ندیم نے شبانہ کے ساتھ بات چیت کی. یہ بات چیت جھگڑے میں بدل گئی, مگر ندیم عباس پوری تیاری کر کے آیا تھا. اس نے شبانہ کو زبردستی قابو کیا اور کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا. جمیلہ فرش پر گر پڑی.
ندیم عباس اسی بے ہوشی میں جمیلہ کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا اور اس سارے کام میں ہاسٹل وارڈن جمیلہ اس کی مددگار رہی۔ شبانہ بے ہوش فرش پر پڑی تھی اور جمیلہ قریب ہی ندیم عباس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں کے لیے یہ فکر کی گھڑی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ جمیلہ زندہ رہی تو واقعی وہ پولیس تک چلی نہ جائے اور ان پر مقدمہ نہ آئے۔ یہی سوچ ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ دونوں نے بات کی کہ اس سے پہلے کہ شبانہ ان کے خلاف کچھ کر جائے، بہتر ہے کہ مر جائے۔ شبانہ کے قتل کا دونوں نے فیصلہ کر لیا۔ ندیم نے بے ہوش شبانہ کے منہ پر تکیہ رکھا اور اس کا سانس بند کر دیا۔ شبانہ کی موت ہو گئی۔ اب ان کے لیے لاش کو یہاں سے نکالنا اور صورتحال کو ایسی شکل میں ڈھالنا کہ یہ خودکشی لگے، یہی مسئلہ تھا۔ رات کے اس وقت یہ کام آسان تھا، مگر مسئلہ تھا باہر گھومتا سیکیورٹی گارڈ جلال حسین۔ جمیلہ نے چوکیدار کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کام میں مدد کرے، ورنہ اسے بھی قتل میں شامل کر دیا جائے گا۔ کچھ ہوا تو اس قتل کے کھیل میں وہ سارے جائیں گے جیل میں، ندیم عباس، جمیلہ اور چوکیدار۔ شبانہ کی لاش لے گئے ڈائننگ ہال کی طرف اور اسی کے نرسنگ یونیفارم کا دوپٹہ گلے میں ڈال کر شبانہ کو پنکھے سے لٹکا دیا۔ اسی دوران شبانہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ٹھوڑی پر زخم آیا۔ جمیلہ اپنے کمرے، ندیم اپنے گھر اور چوکیدار چلا گیا باہر چوکیداری کی ڈیوٹی پر۔ اور انہوں نے واقعے کو چھپانے کی خاطر خودکشی کا رنگ دینے کے لیے ڈائننگ ہال کے پنکھے کے ساتھ انہوں نے اس کی ناش کو بند دی، مگر صحیح طریقے سے نہیں بن سکے، جس کی وجہ سے ان کا پھانڈا پھوٹ گیا اور دوران تفتیش حالات، واقعات اور دیگر شہادتوں کی پروڈکشن کے دوران ان کے اوپر قتل عمد ثابت ہو گیا۔ جب دنیا نیوز نے چوکیدار سے کیا انٹرویو تو اس نے کہا، رات کو ہم گشت کر رہے ہیں 5-6 دفعہ، مطلب یعنی کہ 4 دیواری کے اندر، تو اس گشت کے دوران تو ہمیں کوئی ایسی مشکوک یا حرکت یا کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دی۔ صبح 4:30 کے قریب میں مطلب اٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں واپس روڈ پہ نکلا، اوپر چھت پہ روڈ پہ جا رہا تھا اندر، مطلب یہاں لڑکیوں کی وہ سائڈ سے بیرک سے مطلب وہ آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ مطلب یہاں لڑکیاں ہیں، مطلب یہاں کی شور کرتی ہے صبح اٹھتے وقت، تو پھر میں اوپر سے روڈ شون کر کے واپس آیا تو پھر بھی مطلب یعنی وہی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھ لیا مطلب یہ شور عجیب سی شور ہے، کیا ہو رہا ہے، میں چیک کروں گا، شاید کوئی کتا بلی یا کسی قسم کی کوئی چیز آئی ہو۔ تو میرے ذہن میں یہی خیال ہے، میں مطلب یہاں چیک کروں کیا ہو گیا۔ دروازہ کھول کے میں نے چیک کیا تو لڑکیوں نے مجھے مطلب یہاں رو کے مجھے اطلاع دیا، مطلب اشارے کے اندر، مطلب یعنی کہ ڈائننگ ہال میں دیکھو کہ اشارہ ڈائننگ ہال کی طرف دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے ادھر دیکھا تو اندر وہ لڑکی لٹکی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے فوراً مطلب یعنی دروازہ بند کر کے پھر میں نے اپنے پرنسپل جو ہماری ہیڈ ہے، اس کا گھر نزدیک ہے، میں نے جا کے اس کو اطلاع دیا۔ پھر اس کو انفارم کرنے کے بعد وہ ہمارے پرنسپل اور میں خود جا کے مطلب یعنی کہ ڈائریکٹر ہمارے MS جو ہمارے مطلب اعلیٰ ہے وہ آفیسر ہیں، ان کو اطلاع دے کہ پولیس مطلب یعنی بلوا کے مطلب نیچے اتارا ہے بس۔ تینوں ملزمان نے اپنے جرم کا اقرار کیا تو ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شبانہ اختر پر گزرے سخت لمحات کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اس کے مرنے کی وجہ خودکشی لکھی گئی تھی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ جب انویسٹیگیشن ٹیم نے اس پہلو پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ شبانہ کا پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ ڈاکٹر نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے پہلے یہ کہا تھا، ہم نے کاز آف ڈیتھ ایکسکلوڈ کر لیا کہ یہ سوسائڈ ہے، مگر اس کے علاوہ ہم نے جو اور کرتے ہیں پوسٹ مارٹم سارے وسراس ہم کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہارٹ دیکھا ہم نے، لنگ ان کا دیکھا، ایبڈامن دیکھا، یوٹرس، یہاں تک کہ پیلوک ایگزامینیشن تک ہم نے سارا کچھ کر لیا، کلیئر کیا کہ اس بچے کا کوئی ایسی زیادتی تو نہیں ہوئی ہے سچ، تو اس میں کوئی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملی کہ کوئی زیادتی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پولیس فائل ٹیم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے پوچھی ساری بات کی حقیقت۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بیان دیا، یہ ہم نے نہیں لکھا ہے سوئسائڈ ہے یا یہ ہوموسائڈ ہے،
ये डेथ जो है ना हैंगिंग से हमने ये लिख दिया था। हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, कोई भी DHQ है इसमें जो डॉक्टर्स हैं, हमने तो ये कोई फोरेंसिक में 3rd ईयर में स्टूडेंट थे, उस वक्त हमने ये पढ़ी है। उसके बाद तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं कि क्या होता है, ये पोस्टमार्टम क्या चीज़ होती है। जनरल से हम कर लेते हैं गुजारे के लिए, और वैसे भी ये पुलिस का काम है कि वो अपने लिए एक अच्छा सर्जन ले आए जो उनको अच्छी तरह उनकी जो इन्वेस्टिगेट है वो दे दें। पोस्टमार्टम करने वाले सीनियर डॉक्टर याकूब, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के तर्जुमान भी थे, दुनिया न्यूज के बार बार राब्ता करने के बावजूद इंटरव्यू देने से गुरेज कर रहे थे। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर हसन खान के कहने पर उन्होंने इंटरव्यू का वादा किया, मगर उससे कबल ही छुट्टियों पर चले गए और मौक़िफ़ नहीं दिया। अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट दुरुस्त होती तो यकीनन पुलिस तफ्तीश की सिमत भी दुरुस्त होती। गिलगित बिल्तिस्तान की इंतजामिया को इस केस का नोटिस लेना चाहिए और ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और मुल्जिमान पर 302 और 201 की दफा लगाई और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चालान मुकम्मल कर लिया, जो चंद दिन तक अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कत्ल अहमद 302 और जुर्म को छिपाना, अफ़ाया जुर्म वगैरह इस सिलसिले में चौकीदार के खिलाफ दफ़ा 202 और 201, और चूँकि इस मामले में हस्पताल के उस हॉस्टल के अंदर इनके इस इक़दाम की वजह से एक सनसनीखेज़ी और बेचैनी और एक दहशत की फ़िज़ा पैदा होकर बहुत सारी नर्सें जो है वो नर्सिंग के शोबे को छोड़कर जा चुकी थी, और कई लड़कियां जो है वो मतलब नर्सिंग में आना चाहती थी, मगर इस वाक़े के बाद दहशतज़दा होकर वो नहीं आ सकी। इसको बेस बनाते हुए हमने दफ़ा 6/7 का भी ऐड करके तीनों मुल्ज़िमान को मोरखा 2 तारीख को, इससे अगस्त की 2 तारीख को हमने उनको जुडिशल अदालत मुंतकिल कर दिया और उनके खिलाफ जो है चालान हमने तैयार किया है। मज़ीद शहादतें हमारी उनकी कलेक्शन जारी है। जब ये शहादतें कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसका कंप्लीट चालान जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजामिया ने पैरा मेडिकल स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया है बंद। वहां दाखिले की ख्वाहिशमंद लड़कियां परेशान हैं कि क्या करें। शायद इंतजामिया पहले हॉस्टल बनाएगी और फिर आइंदा दाखिलों का कोई प्रोग्राम लाएगी। गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों के लिए शबाना अख्तर केस बहुत अहम है। एक पुरअमन इलाका जहां पर खवातीन की इज्जत व आबरू महफूज है, वहां ऐसा वाक़या होना यकीनन फिक्र की बात है। जुर्म जहां पर भी हो उसे जड़ से निकाल फेंकना चाहिए ताकि माशरा महफूज रह सके। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम SP मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है दारोगा वाला लाहौर से एक बेवा ने। क्या लिखती हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि कुछ लोगों ने मेरे खामन चौधरी अमानत अली को 17 अप्रैल 2011 बरोज़ इतवार दोपहर 12:30 बजे भरे बाजार में कत्ल कर दिया। बागबानपुरा थाने का सारा अमला इन मुल्जिमान का मददगार है। मेरे पास बहुत से गवाह और सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, लेकिन इन बेज़मीर पुलिस वालों ने मुल्जिमों को रिहा कर दिया है। मेरे खामंद अमानत अली बहुत अच्छे इंसान थे। वो लेबर काउंसलर UC 46 और अब ज़कात कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें नाहक कत्ल कर दिया गया। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। शौहर ही मेरा वाहिद सहारा था जो अब नहीं रहा। पुलिस वाले मुजरिमों के साथी और मददगार हैं। मुझे इंसाफ पाने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। एक बेवा। इस बेवा का दुख वो ही समझ सकती है जिसके घर का वाहिद सहारा भी छिन चुका हो। पुलिस सरकार से तनख्वाह लेती है और मजलूम की मदद करने के बजाय मुल्जिमान की मदद करती है। आखिर क्यों?
एसपी मूसा डीपीओ लाहौर से अपील करता है कि वो इस बेवा के केस का नोटिस ले, उसको इंसाफ दिलवाएं और मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाएं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।